الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز مکرم محترم محتشم خواتین و حضرات، معزز حاضرین سامعین، سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 25 جو ہے ہم نے پچھلی دفعہ بیان نہیں کی جمعہ پہ، اور وہ آیت پاک ہے، ہم نے پہلے بتایا کہ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کی، اور یقینی بات ہے کہ تخلیق کرنے والا ہمیشہ دو چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ ایک، جسمانی اعتبار سے انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس اعتبار سے، یعنی جسمانی اعتبار سے اس کو تمام کائنات میں اس کو اویلیبلٹیز ہیں، سہولیات موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنی الہامی کتابیں اتار کر نازل کر کے اپنے انبیاء پہ انسان کی جو ذہنی اور قلبی ہدایت تھی، کیونکہ انسان کے جسم کی ایک حد ہے، اس حد سے باہر نہیں نکل سکتا، اور وہ پھر اپنے جسم کی حقائق کو یا حقیقتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر الہامی کتاب انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اس کے جسمانی خواہشات کی حدود کیا ہیں۔ اگر ہم جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو زنا کے حوالے سے قرآن مجید نے منع فرمایا، یعنی یہ ایک جسمانی خواہش کی حد ہے۔ اسی طرح حلال کے حوالے سے شرط کو لازم رکھا، حلال کمائی کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی ایک لحاظ سے انسان کے رزق سے اور انسان کے جسم سے اس کا تعلق ہے۔ اب یہ دو چیزیں مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب حلال اور حرام کے بارے میں قرآن مجید نے واضح کیا، اور اسی طرح انسان کی طبیعت کے مطابق جو اس کی خواہشات ہیں اس کی حدوں کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا۔ اسی طرح انسان کے جذبات کی، انسان کے غصے کی، اور بہت سی جو انسانی کیفیات ہیں کہ ان کی لمٹ کیا ہونی چاہیے، اس کی حد کیا ہے، قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا۔ آپ اگر قرآن مجید کے وہ جو اخلاقیات کے چیپٹر ہیں اس میں آپ اگر دیکھیں حصہ ہے، تو آپ پہ واضح ہوگا کہ قرآن مجید نے کس طرح انسان کی ہر جذبے کو، ہر کیفیت کو کس طرح ایک خاص لمٹ عطا کی ہے، ایک خاص حد عطا کی ہے۔ تو قرآن مجید پھر اس کے بعد انسان کی یہ چیز بیان کرنے کے بعد قرآن یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اب آگے جب بڑھنا ہے، یعنی آپ کے پاس یہ لمٹ ہے، اتنی لمٹ آپ نے رہنا ہے، اور وہ اللہ کی مقرر کردہ لمٹ ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کس عمر کی حد تک جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ پہنچ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لمٹ 70 سال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ لمٹ 40 سال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ لمٹ 100 سال کی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اب ایک شخص کو 100 سال کا جو حد ہے وہ 100 سال رہا تو اسے کلیئر کرنا ہوگا کہ وہ 100 سال کیسے رہا، اللہ کے احکامات کے دائرے میں رہا 100 سال یا نافرمانی کرتا رہا۔ عمر 40 سال ہے، وعلیکم السلام، 40 سال ہے، 50 سال ہے، جتنی بھی ہے، اب اس کی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ عمر کتنی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس نے خدا کی فرامین کی روشنی میں جو حدود ہیں اس میں زندگی کیسے گزاری ہے، اور اس وقت ان حدود میں زندگی گزارنا کہ جبکہ ریزسٹنس بہت ہو، طبیعت میں بغاوت ہو، طبیعت میں غصہ ہو، بے لگام خواہشیں ہوں، اس وقت اللہ کی حدوں کا خیال رکھنا، یہ دراصل حقیقت ہے اور سچائی ایسی ہے کہ جس کا اجر ملے گا۔ اب ایک شخص اگر بڑھاپے میں اللہ کی حدوں کا خیال رکھتا ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے، لیکن کیا مجبوری کے بنا پہ رکھ رہا ہے یا اختیار کی بنا پہ؟ کیونکہ بڑھاپے میں کچھ چیزیں اختیار کر ہی نہیں سکتا انسان۔ اب وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بڑھاپے کے وجہ سے اسے چھوڑ رہا ہے،
وہ چیزیں جو بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑ دی ہیں تو وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اسے آپ نے اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑا ہے تو بڑھاپے میں بھی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے۔ جوانی میں انسان اگر ایک چیز کو چھوڑتا ہے اس وجہ سے کہ مثال کے طور پہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ جوانی میں وہ چیز چھوڑ دیتا ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کی حد کو اختیار نہیں کیا، اختیار سے اختیار نہیں کیا، طاقت کے ساتھ اختیار نہیں کیا، بلکہ پیسہ نہیں ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے۔ یعنی وہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حدوں کو جان کے اختیار نہیں کیا، مجبوری کی بنا پہ وہ کر نہیں سکا۔ جیسے ہم نے حابیل اور قابیل کے قصے میں بتایا کہ اسے پشیمانی اس بات پہ نہیں ہوئی کہ میں نے بھائی کو قتل کر دیا، اسے پشیمانی اس بات پہ ہوئی کہ بھائی ایک کوا جو ہے وہ مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کر دفن کر سکتا ہے، مگر میں اپنی عقل استعمال نہ کر سکا کہ بھائی کو زمین کھود کے دفنا دوں، یہ بھی میں نے کوے سے سیکھا۔ یعنی اسے افسوس اس بات پہ نہیں تھا کہ بھائی کو، یعنی شرمندگی یا ندامت یا توبہ یا افسوس یا رنج اس بات کا نہیں تھا کہ بھائی میرے ہاتھ سے چلا گیا، رنج اس بات پہ تھا کہ میں اسے دفن کیوں نہیں کر سکا مٹی میں، یہ عقل مجھے کیوں نہیں آئی۔ یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی غلطی پر افسوس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی افسوس کے اظہار کی یا ندامت کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم کبھی کبھی اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ غلطی کا اعتراف اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی غلطی کا اعتراف کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسی لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی انسان پورے اختیار کے ساتھ اللہ کی حد کو اختیار کرتا ہے، وہ چاہے بچپن ہے، چاہے جوانی ہے، چاہے نوجوانی ہے، چاہے کہولت ہے، بڑی عمر ہے یا بڑھاپے کی عمر ہے، اختیار سے اللہ کی حدوں کے اندر رہنا دراصل یہ اجر کا باعث ہے۔ اس کے لیے آپ زندگی میں دیکھیے بہت سے لوگوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ ایک سال بھی نہ ملا ہو اللہ کی حد میں رہنے کا، ہو سکتا ہے کسی کو ایک دن بھی نہ ملا ہو پورا، ہو سکتا ہے وہ ایمان لایا ہو۔ صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ ایمان لائے اور شہید ہوئے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں کر سکے انہیں، لیکن دراصل اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کتنی عبادات کی ہیں، اللہ پاک نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اللہ کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے کیا کیا ہے، کہ آپ کے پاس ذرائع تھے، سورسز تھے، مگر پھر بھی آپ نے اللہ کی حدوں کو توڑا نہیں ہے، تو سمجھ جائیے کہ وقت جتنا بھی ملا ہے وہ گولڈن ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یاد رکھیے قرآن مجید دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایمان سے نتائج پیدا ہو جائیں، مگر اللہ پاک نے صرف ایمان نہیں رکھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آپ کہیں پر بھی دیکھیں آپ کو یہ دونوں تراکیب اکٹھی نظر آئیں گی، آمنوا وعملوا الصالحات۔ لیکن امت چاہتی ہے کہ آمنو ہی رہے، عاملوا الصالحات کی طرف نہیں آنا، تو نتائج آمنو کے اندر عاملوا الصالحات کے بھی آ جائیں، ایسا کیسے ہوگا؟ قرآن مجید ہمیں جگہ جگہ پہ فرماتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ صرف ایمان سے وہ نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان، میں کہتا ہوں مجھے فلاں سے بڑی شدید محبت ہے، یا میں اس پہ جان دے سکتا ہوں، یہ میرے جذبہ ہو، میرا ایمان ہو، لیکن جیسے ہی پریکٹیکل کسوٹی پہ میں آؤں تو ناکام ہو جاؤں اور بے وفائی کر جاؤں۔ یعنی عمل کی کسوٹی پہ ناکامی جو ہے دراصل آپ کے دعوے کو رد کر دیتی ہے۔ یعنی ایمان ایک دعویٰ ہے، چونکہ ایمان تو میرے دل میں ہے اور ہمارے دل میں ہے، کوئی باہر تو نہیں ہے۔ ایمان ایک دعویٰ ہے، عمل اس کی دلیل ہے۔ جب آپ اپنے دعویٰ کو ثبوت کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے تو دنیا کی عدالت بھی رد کر دیتی ہے۔
چاہے آپ کہیں جی میرا ایمان بہت مضبوط ہے، بڑا پکا ہے، بڑا کٹڑ قسم کا ہے، بڑا گہرا ہے، بڑی ڈیپتھ رکھتا ہے، گہرائی رکھتا ہے، لیکن رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم ثبوت کے معاملے میں کمزور پڑ گئے۔ اَنَّ لَهُمْ کہ ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، بہتی ہیں اس میں نہریں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا جب کبھی انہیں دیا جائے گا، ثمر سے رزق دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں دیا گیا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا دراصل وہ ملتا جلتا تھا، ان کی شیپ ظاہری ملے گی مگر ان کا حسن، ان کی رنگت، ان کے اندر ذائقہ وہ مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ ازواج ہیں۔ اگر اس میں ہم میاں بیوی دونوں کو لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ دونوں کا تعلق بہت خوبصورت، بہت پاکیزہ ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ایمان اور عمل اگر اکٹھے رہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائیں گے جس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چند سالوں کی محنت ایمان اور عمل کے اعتبار سے نتیجہ ہمیشہ کا نکلے تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، فائدے کا ہی ہے۔ اگر انسان 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال ایمان اور عمل صالح سے گزار لیتا ہے اور پھر اس کے بعد فار ایور اسے کہا جاتا ہے کہ بھی آپ نے یہ چیز آپ کو ملے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انعام بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے اور مثالی انعام ہے، اور انسان کی طبیعت اور مزاج اور نفسیات کے مطابق اللہ پاک نے یہ آیت پاک بیان کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ زندگی رہی تو 26 آیت پاک سے ہم بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔